بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنی شادی ہوتے ہی اپنے گاؤں سے 10 گھنٹے سفر کر کے پہنچی تھی۔ دلہن بنے رخصت ہوتے ہی مجھے بس میں سفر کرنا پڑا۔ میں پورے راستے بس چپ کر کے بیٹھی رہی اور پورا سفر خاموشی کے ساتھ کیا۔ گاؤں میں اپنے سسرال پہنچی تو انہوں نے اپنے کمرے میں بٹھا دیا۔ میں ایک پڑھی لکھی BA پاس لڑکی تھی۔ میرے والدین نے میری مرضی کے خلاف میری شادی گاؤں کے ایک کسان کے ساتھ کر دی۔ میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر نہ روتی تو اور کیا کرتی۔ میرے دل میں کوئی امنگ نہیں تھی، بس افسوس تھا، تکلیف تھی، آنسو تھے اور بس غم تھا۔ جب میرا شوہر غلام محمد میرے کمرے میں آیا تو میرے چہرے پر بے حد ایک ناگواری سی چھا گئی۔ میں نے اس پر ایک اچھٹی سی نظر ڈال کر ہٹا لی۔ سفید شلوار قمیض پہنی، بڑی بڑی مونچھوں والا پینڈو سا لگ رہا تھا۔ مسکرانے سے اس کی بتیسی پوری نظر آ رہی تھی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بڑے پیار سے دیکھنے لگ گیا۔ اس کا مجھے یوں دیکھنا بہت زیادہ برا لگ رہا تھا۔ وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا، میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے تمہارے جیسی بہت پیاری سی اور پڑھی لکھی بیوی ملی۔ یہ بات سن کر میں نے تیکھی نظر اس پر ڈالی اور کہا، میں بہت بدقسمت ہوں جو مجھے آپ جیسا جاہل، ان پڑھ اور پینڈو شوہر ملا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ کچھ تھا بھی ذرا سانولا سا اور اس کے 2 دانت بھی ذرا باہر کو دکھائی دیتے تھے۔ وہ شاید اس قسم کی کھری بات کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ میرے اندر تو پہلے سے ہی زہر بھرا ہوا تھا۔ میں نے ماں باپ سے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی میرے خالازاد سے میری شادی کر دی، جو گاؤں کا کسان تھا۔ والدین کا کہنا تھا لڑکا نیک اور شریف ہے اور کماتا بھی اچھا ہے، اس لیے تم وہاں بہت خوش رہو گی۔ لیکن کیا خوشی دار و مدار اچھے، نیک اور کماؤں تک محدود ہے؟ کیا میرے دل کی خوشی کی کوئی اہمیت نہیں تھی؟ میرے اندر منفی سوچوں نے کا یلغار سا بھرا پڑا تھا۔ ایسی جلن تھی میرے اندر کہ میرا لہجہ اور میرے لفظ میرے اختیار میں نہ تھے۔ میرا جی چاہ رہا تھا اپنے سارے دل کی بھڑاس غلام محمد پر نکال دوں۔ میری بات سن کر مجھے حیرت سے تکی جا رہا تھا اور مجھے کہنے لگا، کیا بات ہے، خالہ نے تمہیں شادی کی چیزیں مرضی سے نہیں لینے دی؟ اس کو لگا کہ بچپن میں جب میری امی مجھے اپنی پسند کی چیزیں نہیں لینے دیتیں اور اپنی مرضی سے مجھ پر مسلط کرتی تھیں تو میں سب کے سامنے اپنا غبار نکالتی تھی۔ اب بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا جو میں سخت تیور اپنا رہی ہوں۔ اگر بات چیزوں کی ہوتی تو شاید میں صبر کر لیتی۔ پہلے جا کے آئینے میں اپنی شکل دیکھو۔ کیا تم اس قابل ہو کہ میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزار سکوں؟ نہ تمہاری شکل و صورت اچھی، نہ تمہارے پاس کوئی تعلیم۔ میرے گھر والوں نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ اب بات میرے ضبط سے باہر ہو گئی تو میں رونے لگ گئی۔ وہ چپ سا ہو گیا، اس کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اس کو کہا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میری بات سن کر وہ تعجب سے میرے پاس سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، زارا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ میں نے اس کو کہا کہ اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ میں جس سے محبت کرتی تھی وہ تم سے 1000 درجے اچھا ہے، خوبصورت ہے اور پڑھا لکھا بھی ہے۔ یہ سن کر وہ نم آنکھیں لیے واش روم میں چلا گیا۔ اور یہ سچ بھی تھا کہ میں ایک لڑکے کی محبت میں مبتلا تھی، جس کے ساتھ میری دوستی کالج آتے جاتے بس سٹاپ پر ہوئی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہیں سے ہماری نظروں کا تبادلہ ہوا اور اس کے بعد نمبر بھی دیا۔ باقی محبت فون پر پروان چڑھی تھی۔ اب میں اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ جب غلام محمد واش روم سے آیا تو آنکھیں متورم سی تھیں، چہرہ پانی سے گیلا تھا، شاید رو کر باہر آیا تھا۔ اس نے مجھ سے نظریں ہٹا لی اور سامنے رکھی جائے نماز پر نماز پڑھنے لگا۔ نوافل کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں کپڑے تبدیل کرنے کے لیے واش روم چلی گئی۔ جب سادہ کپڑوں میں واپس آئی تو وہ زمین پر چادر بچھائے تکیہ رکھ کر لیٹ چکا تھا۔ میں نے بھی شکر کیا تھا اور میں بھی بیڈ پر لیٹ گئی۔ بہت دن گزر گئے، نہ میں نے اپنے شوہر سے بات کی، نہ اس نے مجھ سے کوئی بات کی۔ وہ صبح ہوتے ہی کھیتوں میں نکل جاتا اور شام کو تھکا ہارا گھر آتا۔ اس کے مٹی اور کھاد سے گندے کپڑے اور چہرے پر بہتے پسینے سے میرا جی اُبنے لگتا۔ میں اس کو دیکھ کر بڑی حقارت سے اس سے منہ پھیر لیتی۔
میرے چہرے کی ناگواری دیکھ کر وہ کمرے میں چلا جاتا اور نہا دھو کر واپس آتا تو میری مجبوری تھی اس کے ساتھ بیٹھ کر مجھے کھانا کھانا پڑتا تھا۔ ہمارے سسرال میں یہ رواج تھا کہ میاں بیوی ایک ہی پلیٹ میں کھائیں۔ شوہر کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں مجھے کھانا کھانا بہت بڑی آزمائش لگتی تھی۔ چند دن تو آدھی روٹی کھا کے اٹھ جاتی۔ غلام محمد شاید میری ناگواری سمجھ گیا تھا۔ میں پیٹ بھر کے کھانا کھا سکوں وہ آدھی روٹی کھا کر اٹھ جاتا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ صبح گیا اور شام کو تھکا ہارا گھر آتا تھا اور اس کو روٹی بھی سکون سے کھانی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ مجھے بس اپنی ادھوری رہ جانے والی خواہش کا ہر وقت قلق رہنے لگا تھا۔ مجھے بار بار اظہر کا خیال آنے لگا۔ میرے پاس جو فون تھا وہ میری والدہ نے مجھ سے لے لیا تھا۔ یہاں بہو بیٹیوں کے پاس موبائل رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ جب مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے سارے لحاظ ترک کر کے غلام محمد سے کہا وہ مجھے اپنا موبائل دے، میں نے اظہر سے بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر مجھے تعجب سے دیکھنے لگا، لیکن میری بے شرمی عروج پر تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر اظہر کا نمبر ملایا اور بات چیت شروع کر دی۔ اظہر بھی میری وجہ سے بے حد پریشان تھا۔ میں نے اس کو رو رکھ کر خود پر جو زیادتیاں ہوئیں اس کا ذکر اس سے کیا جو میرے والدین نے مجھ پر کی ہیں۔ غلام محمد کی موجودگی کا بھی مجھے کوئی احساس نہ تھا۔ وہ خاموشی سے زمین پر چادر بچھا کر لیٹ گیا۔ میں کافی دیر اظہر سے بات کرتی رہی، پھر میں نے تماشا ہی پکڑ لیا تھا۔ روز اپنے شوہر سے موبائل لیتی اور اظہر سے باتیں کرتی رہتی۔ اظہر اب بھی مجھے اپنانے کو تیار تھا۔ ایک بار سگنل بار بار ڈراپ ہو رہی تھی۔ غلام محمد سو چکا تھا اور میں باہر صحن میں آ گئی تھی تاکہ اظہر سے سکون سے بات کر سکوں۔ صحن میں میرے پاس کوئی نہیں سوتا تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں ہوتے تھے۔ میں صحن میں کھڑی ہو کر اظہر سے بات کرنے لگی، لیکن یکدم مجھ سے کسی نے فون چھین لیا۔ میں نے جلدی سے دیکھا تو میرا دیور مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، تم نے کیا غیرت بیچ کھائی ہے؟ شوہر کے ہوتے ہوئے یار پال رکھے ہیں۔ نہ جانے کب سے وہ میری باتیں سن رہا تھا۔ جس قدر بلند اور سخت لہجے میں وہ بول رہا تھا، میں بری طرح ڈر گئی تھی۔ جس قدر سخت اور بلند لہجہ وہ بول رہا تھا، آہستہ آہستہ سب لوگ صحن میں جمع ہو چکے تھے۔ غلام محمد بھی آنکھیں مسلتا مسلتا صحن میں آ گیا تھا۔ وہ بولا، کیا بات ہے، تم لوگ رات کو کیوں شور مچا رہے ہو؟ میرے شوہر نے ذرا سخت لہجے میں میرے دیور کو کہا تو اس نے سب کے سامنے میرا پول کھول دیا۔ مجھے دیکھ کر حیران تھے۔ مجھے لگا اب تو مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ اچھا، میں واپس لوٹ جاؤں گی اور پھر اظہر سے شادی کر لوں گی۔ لیکن میرے شوہر نے سب کے سامنے میرے دیور کو جھوٹا کر دیا۔ کہنے لگا، مجھے اپنی بیوی کے کردار پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ اپنی کسی سہیلی سے بات کرتی ہے اور میری اجازت سے کرتی ہے۔ خبردار جو میری بیوی پر شک کیا یا اس کی پاکیزہ کردار پر انگلی اٹھائی تو چند جملوں سے ہی سب کو سمجھا دیا تھا۔ بات وہیں پر ختم ہو گئی تھی، لیکن مجھے اپنے شوہر پر اور زیادہ غصہ آنے لگ گیا تھا۔ میں کمرے میں جا کر اس کے ساتھ جھگڑنے لگ گئی۔ میں نے کہا، تم کون ہوتے ہو میرے بارے میں یہ کہنے والے؟ اچھا خاصا میرا راستہ صاف ہونے لگا تھا۔ اپنے بھائی کی بات مان کر مجھ پر الزام لگا کر مجھے نکال سکتے تھے تم جانتے ہو نا میں کس سے بات کرتی ہوں۔ میں یہاں سے واپس چلی جاتی تو مجبوراً میرے والدین کو میری شادی اظہر سے کروانا پڑ جاتی، لیکن تمہاری ان باتوں نے میری راہیں بند کر دیں۔ تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ میری باتیں اس نے خاموشی سے سنی، پر میں بہت غصے سے بول رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، اگر تم میرے ساتھ نہیں بھی رہنا چاہتی تب بھی میں تمہارے کردار پر غلط بات برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی عزت میری عزت ہے۔ میں سارے الزام اپنے سر لے کر تمہیں چھوڑ دوں گا تاکہ تم پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ 2-3 دن میں تمہیں شہر لے کر جاؤں گا۔ اگر وہ لڑکا تمہیں عزت سے اپنانے کو تیار ہے تو میں خود پر الزام لے کر خود تمہیں اپنی خالہ کے گھر چھوڑ دوں گا اور بعد میں طلاق بھی بھجوا دوں گا۔ غلام محمد کی بات سن کر پہلی دفعہ میں لاجواب ہو گئی۔ وہ کم تعلیم یافتہ تھا، ان پڑھ تھا، انگوٹھا چھاپ تھا، لیکن عزت غیرت کو اچھی طرح جانتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے لیے میرے کچھ جذبات بدلنے لگے تھے، لیکن میں نے اپنے آپ کو جھٹکا اور اظہر کو ساری بات بتا دی۔ وہ تو سن کر خوش ہو گیا اور مجھے کہا کہ تم شہر آ جاؤ اور اپنے کزن سے طلاق لے لو اور ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔
تم ابھی بھی میرے پاس رہنا، بعد میں تمہارے ماں باپ اپنانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ میں نے حامی بھر لی۔ چند دن بعد ہی میں غلام محمد کے ساتھ شہر چلی گئی اور اظہر کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ کر میں نے غلام محمد کو کہا، اب تم جاؤ اور مجھے طلاق دے دو، اس کے بعد تمہارا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا اور میں اظہر سے نکاح کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا، میں تمہارے لیے طلاق جیسے غلیظ لفظوں کو منہ پر نہیں بول سکتا، میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ہاں کاغذی کارروائی کر کے کل اسی پتے پر طلاق بھجوا دوں گا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ پھر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ اظہر نے ہی کھولا، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور میں گھر کے اندر داخل ہو گئی، لیکن گھر میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، حالانکہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے بارے میں سب گھر والوں کو بتا دیا ہے۔ میں نے خالی صحن دیکھ کر اس سے پوچھا، کہاں ہیں تمہارے گھر والے؟ اس نے کہا، تم اندر تو آؤ، بتاتا ہوں سب تم کو۔ اس کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں 2 اور مرد موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر سب کمینے ہنسنے لگ گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، مال تو اچھا ہے، اس کی قیمت میں 3 لاکھ دوں گا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے، جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے کے اندر مجھے داخل کرتے، بروقت میرے دماغ نے کام کیا۔ اظہر کو دھکا دے کر میں مین گیٹ سے باہر نکل گئی۔ غلام محمد اتنی دور نہیں گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں نے اس کو آوازیں لگانا شروع کر دیں۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، میں بھاگ کر اس کے پاس پہنچ گئی۔ میرے پیچھے اس وقت 3 مرد بھاگ رہے تھے۔ رات کا اندھیرا چھا گیا تھا اور یہ جگہ بھی کافی سنسان تھی جہاں اظہر نے مجھے بلایا تھا۔ میں ڈری سہمی غلام محمد کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ وہ تینوں مرد ہمارے پاس آ گئے تھے۔ غلام محمد کو کہنے لگے کہ اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے۔ اس نے جواب دینے کے بجائے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ بدلے میں وہ لوگ بھی غلام محمد کو مارنا شروع ہو گئے۔ ایک شور سا مچ گیا اور کچھ ہی دیر میں لوگوں کا ہجوم سا لگ گیا، اور خدا کا کرنا کچھ دیر میں ایک پولیس کی وین وہاں سے گزر رہی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر وہ لوگ بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن پولیس نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ پولیس بہت دنوں سے ان کی تلاش میں تھی۔ وہ لڑکیوں کو پیار کے جال میں پھنسا کر ان کو بیچ دیتے تھے۔ اللہ پاک نے مجھے بچا لیا۔ اس دوران غلام محمد کے ہونٹوں کے پاس زخم ہو گیا تھا۔ پہلی بار مجھے اس کے زخم کو دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ مجھے خاموشی سے بس اسٹاپ تک لے کر گیا۔ میں اس کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہی۔ وہ ان پڑھ ہو کر بھی باصرف نکلا اور مجھے اپنا آپ اس کے سامنے بہت چھوٹا لگنے لگ گیا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگ گیا کہ زارا کہاں جانا چاہتی ہو؟ اپنے والدین کے پاس۔ میں نے کہا، آپ کے ساتھ جانا ہے۔ میری بات سن کر اس نے بڑی حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں اس کے ظرف کے سامنے ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ میرے ماں باپ نے میرے لیے ہیرا ڈھونڈا تھا۔ میں ہی اپنی کم عقلی سے کانچ کی چمک دیکھ کر اپنے ہاتھ زخمی کرنے چلی تھی، لیکن بروقت میں بچ گئی۔ غلام محمد نے مجھ سے دوسرا کوئی سوال نہیں پوچھا اور مجھے گاؤں لے گیا۔ اس کے گھر والوں نے غلام محمد کا زخم دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا کہ غلام محمد تمہیں یہ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بس سے اترتے ہوئے چوٹ لگ گئی۔ میں اپنے اندر بہت شرمندہ سی رہ گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو بظاہر دیکھ کر کچھ نہیں سنایا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ اب تک بھلائی ہی کی تھی۔ 2 دن تو میں اس سے نظریں ہی نہیں ملا پا رہی تھی، اپنے آپ کو لعنت ملامت کرتی رہی۔ وہ اب بھی آدھی روٹی کھا کر میرے پاس سے اٹھنے لگا تو میں نے اس کو روک لیا اور اس سے کہا، آپ کھانا ٹھیک سے کیوں نہیں کھاتے؟ آدھی روٹی کھا کے اٹھ جاتے ہیں۔ میری بات سن کر غلام محمد نے میری طرف حیرت سے دیکھا۔ وہ اٹھ کر نہیں گیا اور چپ چاپ کھانا کھانے لگا۔ اب میں اس کا خیال رکھنے لگ گئی تھی۔ اندر سے تو میں ٹوٹ چکی تھی، لیکن اپنے شوہر کے سامنے جھک کر اپنی غلطی کا اعتراف کرنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی وہ خود مجھے معاف کر دے، لیکن وہ بالکل چپ تھا۔ رات دیر سے کمرے میں آتا اور زمین پر کپڑا ڈال کر چپ کر کے لیٹ جاتا۔ ایک دن میں ہمت کر کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، غلام محمد مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کر دی۔ ہیرا چھوڑ کر کانچ کا سودا کرنے چلی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی تھی، لیکن وہ اب بھی چپ تھا اور مجھے چپ کروا کر اپنا تکیہ اٹھا کر زمین پر سونے لگا۔
میں نے اس کو کہا اپنی جگہ زمین پر نہیں ہے، آپ اوپر سو جائیں، میں جانتی ہوں میری غلطی چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی غلطی ہے، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے، لیکن پھر بھی ابھی تک آپ نے اپنا اعلیٰ ظرف ہی دکھایا ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ مجھے لگا وہ اب ضرور میری کوتاہی کو معاف کر کے مجھے اپنے سینے سے لگا لے گا، لیکن نہ جانے کیوں وہ مجھے خاموشی سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی چپ مجھ سے صحیح نہیں جا رہی تھی، وہ مجھے بس خالی آنکھوں سے دیکھی جا رہا تھا۔ چپ چاپ لیٹ گیا اور صبح چند کاغذات میرے ہاتھ میں تھما دیے تو گویا مجھ پر آسمان گر پڑا۔ میں تڑپ تڑپ کر رونے لگی اور کہنے لگی، غلام محمد مجھے طلاق مت دو۔ میں اس کے سامنے رونے بلکنے لگی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا، تم پڑھی لکھی ہو، اس کو پڑھ کر سائن کر دینا۔ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مرد کے دل سے اتر جانے کے بعد عورت جتنی مرضی معافی مانگ لے اس کو پھر عزت نہیں ملتی، یا شاید مرد سب کچھ سہ جاتا ہے لیکن دوسرا مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ میں وہ کاغذات ہاتھ میں لے کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کاغذات پڑھوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ رات کو غلام محمد کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگوں گی، لیکن طلاق کبھی نہیں۔ رات کو میرا شوہر میرے کمرے میں آیا تو اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی اور گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور کہنے لگا، تم اگر کاغذات پڑھ لیتی تو یوں کبھی نہ روتی، کیونکہ وہ طلاق نامہ نہیں تھا۔ پھر دروازے سے نکال کر مجھے کاغذات پکڑا دیے۔ میں نے آنسو پونچھے اور کاغذات پڑھے تو وہ زمین کے کاغذات تھے جہاں وہ ہل چلاتا تھا۔ اپنے حصے کی ساری زمین وہ میرے نام کر رہا تھا۔ میں نے اس کو حیرت بھری نظروں سے دیکھا کہ وہ سب کچھ مجھے کیوں سونپ رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ غلام، یہ سب کچھ میرے نام کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا، تم میری بیوی ہو، میں کل شہر جا رہا ہوں، کچھ دن بعد لوٹوں گا۔ غلام محمد نے میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود مجھ سے سائن کروا لیے۔ اگلے دن وہ شہر چلا گیا۔ 4 دن میں نے بڑی بے صبری سے اس کا انتظار کیا۔ وہ واپس آیا، لیکن شہر سے غلام محمد کی لاش واپس آئی تھی۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ اس کا ایک شہری دوست اس کی لاش لے کر گاؤں واپس آیا تھا۔ اس نے بتایا پچھلے 2 ماہ پہلے غلام محمد کو معلوم ہوا کہ اس کو کینسر ہے، وہ زیادہ دن نہیں بچ سکے گا۔ نہ جانے پچھلے 6 ماہ سے کون سا عمل لگایا جا رہا تھا جس کا نتیجہ اس کی جان ہی لے گیا۔ مجھے تو غشی کے دورے پڑنے لگ گئے۔ 2 دن بعد مجھے تھوڑا ہوش آیا تو مجھے میری ساس نے خط دیا اور کہنے لگی، ذرا یہ خط غلام محمد کے دوست نے دیا ہے، کہہ رہا تھا غلام محمد نے تمہارے نام بھیجا ہے۔ یہ سن کر مجھے زور کا جھٹکا لگا۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ غلام محمد تو ان پڑھ تھا، پھر اس نے خط کیسے لکھا؟ تو میری ساس میری طرف تعجب سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، کس نے کہا کہ غلام محمد ان پڑھ تھا؟ اس نے 10 جماعتیں گاؤں سے پاس کی تھیں اور 14 جماعتیں پرائیویٹ پاس کی تھیں، ساتھ ہی اپنے باپ کا بازو بھی بنا رہا۔ میں تو سن کے دنگ رہ گئی تھی۔ شادی سے پہلے میں گاؤں بہت کم آئی تھی، اس لیے مجھے لگا تھا کہ خالہ کے بچے ان پڑھ ہوں گے۔ خالہ کہنے لگی، تمہیں غلام محمد بچپن سے چاہتا تھا۔ ماں، زارا تعلیم حاصل کر رہی ہے، اس لیے مجھے بھی آگے پڑھنا ہے۔ کل کو جب میری بیوی بنے تو لوگوں کے سامنے اس کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ اس کا شوہر ان پڑھ اور جاہل ہے۔ مجھے یہ باتیں کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھیں۔ آج تک یہ باتیں مجھے غلام محمد نے نہیں بتائی تھیں کہ میں پڑھا لکھا ہوں۔ میں نے وہ خط لیا اور پڑھنے لگی۔ زارا، میں نے آج تک تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں تعلیم یافتہ ہوں، کیونکہ تعلیم حاصل کرنا ہر شہری کا حق ہے اور کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا کہ ان باتوں کو سب کے سامنے جتایا جائے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تب سے امی کے منہ سے یہی سنا تھا کہ آپ کو اپنی بہو بناؤں گی، اس لیے میرا دل تم سے بچپن سے ہی محبت کرنے لگ گیا تھا۔ کب میری محبت اتنی زیادہ ہو گئی مجھے خود نہیں پتہ لگا۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا محبت زیادہ ہوتی گئی۔ جب بھی اماں کہتی کہ زارا ابھی پڑھ رہی ہے تو میرے دل میں بھی پڑھائی کا شوق ہونے لگ گیا۔ جب وہ مجھے بتاتی کہ زارا کو کھانے میں یہ چیزیں پسند ہے تو مجھے بھی وہ چیزیں اچھی لگنے لگ گئیں۔ میں شاید غلطی سے تم سے عشق کر بیٹھا تھا، اس لیے شادی کی پہلی رات تمہارے منہ سے یہ سب باتیں سن کر مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا تھا۔ میں نے آج تک کبھی آنسو نہیں بہائے۔
رونا تو بہت دور کی بات ہے، ہر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا تھا، لیکن اس دن ٹوٹ سا گیا تھا۔ شوہر سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر شادی کی رات بیوی کہہ دے کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور سے پیار کرتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں بھی ٹوٹ چکا ہوں، پھر محبت بھی تم سے ٹوٹ کے کی تھی، اس لیے جب تم میرے سامنے اپنے عاشق سے بات کرتی تھی، اس لیے شوہر ہونے کے ناطے میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ کب یہ غم کینسر میں مبتلا ہو گیا مجھے خود بھی نہیں پتہ چلا۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی تمہارے نام کر دی ہے تاکہ میرے مرنے کے بعد کوئی تمہارے ساتھ حق تلفی نہ کر سکے۔ اب تم آزاد ہو، پوری عزت کے ساتھ تمہیں اپنا سکتا ہے۔ میری محبت ہی شاید میرا مسئلہ تھا، اس لیے اب قبر تک میرے ساتھ جائے گی۔ خط پڑھتے ہوئے میں بہت زور سے رو رہی تھی کہ میں نے یہ کیا کر دیا، کیوں کر دیا۔ میں نے سوچا کیوں نہیں، میں بے اختیار رونے لگ گئی۔ تب میری ساس بھی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ خط میں ایسا کیا لکھا ہوا ہے، میں کیا جواب دیتی، کیا کہتی، میں نے کیا کھو دیا ہے۔ مجھے عقل تب آئی جب میں خالی ہاتھ رہ گئی اور روتے ہوئے کہہ رہی تھی، کاش غلام محمد تمہاری جگہ میں مر جاتی، کاش تم زندہ ہوتے۔ میرے آنسو رک نہیں رہے تھے، بہت بری کیفیت سے گزر رہی تھی۔ ایک وفا نبھا کر غلام محمد مٹی کے نیچے جا چکا تھا اور ایک محبت نبھانے کا وعدہ کر لیا تھا۔ آج میری عمر 50 سال ہو گئی ہے اور آج بھی میں غلام محمد کی بیوہ ہوں۔ میں نے محبت اپنے شوہر کے مرنے کے بعد کی تھی، جو آج بھی برقرار ہے۔ اب میں بھی بیمار رہنے لگی تھی اور یہی لگتا تھا غلام محمد کو مرے ہوئے چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں، ابھی بھی اس کا خط سنبھال کے رکھا ہے۔ میری سب لڑکیوں سے گزارش ہے کہ اپنی اعلیٰ ترین کو اپنے سر پر سوار کر لیتی ہیں اور اپنے کم تعلیم یافتہ شوہر کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ خدا را اپنے شوہر کی قدر کریں، جتنا مخلص وہ آپ کے ساتھ ہے، کوئی سڑک چھاپ عاشق نہیں ہو سکتا۔ جو شخص آپ کو عزت کے بجائے آپ کو کورٹ میرج کا مشورہ دے، وہ آپ کو بیچ کھائے گا۔ کاش یہ بات سارا بھی پہلے سمجھ آتی تو غلام محمد آج زندہ ہوتا۔